اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ٹی وی پلس کے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کا شمار ایسے ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام کرتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے پر احتمال لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کی اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا، اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دانائی ہو، تو کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی کو چنتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ انفو ٹی وی پلس کے دوستو، اس کے علاوہ وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی فیس پوچھی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں مقدمے کے حساب سے فیس نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا، کتنی فیس؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے جواب دیا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ دول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا، میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں فرمایا، محمد علی جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے، جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو اچانک ایک خاتون بھی اس ڈبے پر سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے پر مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں اور چلاؤں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت شرمناک تھی اور سفر بھی لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا، لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا کہ جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ آخر وہ میری اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ پیپر پکڑا اور لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ بس اس کا یہ لکھنا تھا، میں نے وہ
پیپر اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی بیلٹ کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین رکی اور وہاں پر موجود گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ انفو ٹی وی پلس کے دوستوں، اس طرح ایک اور واقعہ زبان زد عام ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر، جب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے تو سب منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بنتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کرنے کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی پہ سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ انفو ٹی وی پلس کے دوستوں، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانت داری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ان کو یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ ملا کر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ انفو ٹی وی پلس کے دوستوں، محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے، اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا کہ اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کی اگلی ویڈیو بھی بنائیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔